أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سورہ شعراء میں قوم عاد کا حال ہم پڑھ رہے تھے. قوم عاد کا تعارف، ان کے رسول حضرت ہود علیہ السلام کا پیغام ہم نے پچھلی کلاس میں دیکھا تھا. تقویٰ کی طرف بلانے اور اپنا تعارف کروانے کے بعد اب وہ اس بات پر انہیں ٹوکتے ہیں جن کی بنا پر وہ فخر و غرور کا شکار تھے، اپنے آپ کو کوئی بڑی چیز سمجھے ہوئے تھے. دیکھیے آیت نمبر 128 128. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اتبنون آج سوال کے لیے سوالیہ ہے. تبنون بنا سے اس کا روٹ ورڈ بے نون، یہ بنا بنیتا کے معنی تعمیر کرنے کے. تبنونا کہیں تو تم بناتے ہو. اتبنونا کیا تم بناتے ہو. بکلی ہر ایک ری کہتے ہیں ایسی بلند جگہ کو جو دور سے ظاہر ہو، سطح مرتفع، ٹیلا یا پہاڑی یا اونچی جگہ. آیتن نشانی. تعبثون ابسا سے. ابسا کیا ہوتا ہے؟ کوئی بیکار کام، بالکل جس کا کوئی مقصد نہ ہو. الابس ہر وہ کام جس کا کوئی مقصد، کوئی غرض نہ ہو، جس سے کچھ حاصل ہونے والا نہ ہو. تو تعبثون تم بیکار ابس کام کرتے ہو، بلا مقصد ہو، بنا رہے ہو، تعمیرات کرتے ہو، یہ وہ کہتے ہیں. حضرت ہود علیہ السلام یہاں اپنی قوم کو تنبیہ کر رہے ہیں کہ یہ کیا تمہارا حال ہے. آج جو ہے سوالیہ وہ ایک طرح سے احساس دلانے کے لیے، پوچھنے کے لیے نہیں ہے کیا بنا رہے ہو، کیا تعمیر کر رہے ہو. انہیں احساس دلایا جا رہا ہے، فکر کرنے کے لیے، جیسے آپ کہہ رہے ہو کہ کیا ہے تم پر، ایک کون سا جنون سوار ہے. ہر اونچی جگہ ایک شاندار عمارت کھڑی کر دیتے ہو. وہ اونچی اونچی عمارتیں اصل میں تو اس قوم کی مادہ پرستی، مٹیریل ازم کی بڑی بڑی علامتیں تھیں، اور اس تعمیر کے پیچھے صرف نمائش، فخر، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے اور دوسروں کو نیچا دکھانے کے مقصد کے سوا کوئی اور مقصد نہیں تھا. عمارتیں بنانا، تعمیرات کرنا جہاں تک ضرورت کا تعلق ہے، جیسے سوچے ایک ہی جگہ سارے بزنسز، ان کے آفس، دفاتر وغیرہ بنانے کی ضرورت ہے تو ٹھیک ہے، ہائی رائز اگر ہوں. اس کے علاوہ اونچی بلڈنگوں کے ذریعے رہائش کے مسائل حل کیے جائے، جس طرح آج کل اکثر شہروں میں ہوتا ہے، تو وہ بھی ایک بات ہے، اس میں کوئی اعتراض کی گنجائش نہیں ہے. لیکن جو چیز غلط ہے وہ یہ کہ بلا وجہ پیسہ اور بے شمار ریسورسز ایسی عمارت بنانے پر یا ایسے کاموں پر خرچ کی جائے جن کی سوائے اپنے یا اپنے قوم کا نام کرنے کے کوئی اور ضرورت نہیں ہے، صرف اپنی شان دکھانے کے لیے کر رہے ہوں. آج کی دنیا میں بھی دیکھیں کس طرح جہاں پہ انسانوں کی اکثریت اپنی بنیادی ضروریات پوری کرنے سے بھی قاصر ہے، وہاں اپنے ملک کی شان قائم رکھنے کے لیے زبردست نہ صرف عمارتیں بلکہ شان دکھانے کی بالکل بیکار چیزوں پر کس قدر دولت صرف ہو جاتی ہے. شہر میں ایک طرف ہوملیس پھر رہے ہوں جو اپنے 2 وقت کے کھانے اور موسم کی سختیوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے پریشان ہیں، کوئی ان کے پاس وسائل نہیں ہے، اور وہیں پر لوگوں کے ٹیکس کا پیسہ بالکل بیکار قسم کے مانومنٹ بنانے میں، صرف شو کے لیے اتنے بڑے مانومنٹ، اس پہ کتنے ڈالرز لگا دیے جائیں، وہ آرام سے برباد کر دیے جاتے ہیں. صرف وہی نہیں، عمارتیں بنانا ہی نہیں بلکہ اور بھی اسی طرح کی جو چیزیں صرف نشان دکھانے کے لیے جو چیزیں بنائی جا رہی ہوں، کی جا رہی ہوں، اکثر فائر ورکس کی طرف بھی دھیان جاتا ہے کہ کس طرح جیسے ریس لگی ہوئی ہو نا، ہر ملک، ہر شہر میں ایک سے بڑھ کر ایک تماشے دکھا رہے ہیں، پورے پیسہ جو ہے پانی کے اندر سے ڈال رہے ہوں، اور کچھ اس کا مقصد کیا ہے اس کا، سوائے اس کے کہ تھوڑی دیر کے کچھ لوگوں کی خوشی ہے، کچھ لوگوں کے یعنی شان دکھانا ہے کچھ کو. تو اس کے یہاں پہ جیسے وہ انہوں نے احساس دلایا، اللہ کی آیت یہاں پہ کتاب، یہ آیت ہمیں احساس دلا رہی ہے کہ جس طرح انہوں نے کہا تبدون بکل ذی آیتن تعبثون، کہ تم اس کو ایسی ہر جگہ ایک بڑی جگہ، بلند جگہ پہ وہ بناتے ہوں گے نا،
تو آیتن اپنا نام رکھنے کے لیے ایک اپنی نشانی، ان کا نام زندہ رہے، وہ سوچتے ہوں گے۔ کیسا دھوکہ انسانوں کو ہوتا ہے، نام کس کا آج رہ گیا سوائے اس کے کہ ان کا کیسا ان پر عذاب آیا وہ آج ہم جانتے ہیں۔ وہ اپنا نام زندہ رکھنے کے لیے وہاں پہ اس وقت بنا رہے تھے۔ اللہ کی کتاب میں یہ بات کا احساس دلایا جا رہا ہے کہ کیسا وہ غلط کام ہے، لیکن اور ذرا سوچیں، اس کتاب کو پڑھنے والے، اس کتاب کے حامل جو ہیں، وہ بھی کوئی شاندار عمارتیں بنانے میں کسی سے پیچھے نہیں ہیں، بلکہ آگے ہی نکل گئی ہے۔ امت مسلمہ بھی اسپین کے محلات الحمرا وغیرہ کو دیکھیں، مغلوں کی عمارتیں بر صغیر میں کیسی عبرت کا مظہر ہے۔ اگر وہ اپنی صلاحیتیں، وہ بادشاہ صحیح جگہ استعمال کرتے تو وہاں کی اکثریت مسلمان ہو سکتی تھی، بجائے اس کے کہ غیر مسلموں کا وہاں پر قبضہ ہو جائے۔ مسجد قرطبہ تو اسپین میں کس طرح ایک دنیا کا ایک عجوبہ، ایک طرح سے اتنی زیادہ شاندار عمارت بنائی ہے جہاں نماز کی اجازت ہی نہیں، اذان کی اجازت نہیں۔ ابھی بھی اس کیسی کیسی شاندار مسجدیں بنتی ہی رہتی ہیں۔ عمارت کے اوپر پیسہ خرچ کیا جاتا ہے، اپنے یوتھ کی تربیت کے لیے پیسہ نہیں خرچ ہوتا، لوگوں کو نمازی بنانے کی کوششیں نہیں ہوتی، لوگوں تک دین پہنچانے کے لیے اتنا پیسہ نہیں خرچ ہوتا جتنا کہ اس عمارت پہ، ان دیواروں پہ، اس کی سجاوٹ پہ خرچ ہو رہا ہوتا ہے۔ اور اس کا ہم نتیجہ دیکھتے ہیں، مسجدیں تو بے شمار ہیں، ایک سے ایک شاندار مسجدیں ہیں، لیکن نمازی کم سے کم ہوتے جاتے ہیں۔ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے نا جب ہم یہ آیات پڑھ رہے ہوں، اور پھر وہ احساس دلاتے ہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام کی بات آ رہی ہے اپنے قوم سے، کہتے ہیں وَتَتَّخِذُونَ، اخذات حاصل کرتے ہو، یہاں پہ بناتے ہو کے معنی میں آ رہا ہے کہ وَتَتَّخِذُونَ، اور تم بناتے ہو، مصانع کہتے صنعاء سے، صنعت اور مصنوعات کا لفظ اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں نا، کوئی بنائی ہوئی چیز۔ تو یہاں پہ مصانع جو ہے مکانات، اونچے محل اور قلعے کے لیے بھی آتا ہے۔ تم بناتے ہو، محلات بنا رہے ہو، لعلکم، شاید کہ تم تخلدون، خلد سے ہمیشہ، تم ہمیشہ رہو گے۔ یعنی اس طرح سے تم بنا رہے ہو، اتنی زبردست قسم کی کہ جو کبھی ٹوٹ پھوٹ نہ سکے۔ اور ہیں بھی عمارتیں، سوچیں آج کتنے یعنی صدیوں ملینیم پہلے بھی بڑی عمارتیں بھی کھڑی ہوئی ہیں، آج اتنی زبردست عمارتیں کھڑی کر دیتے ہو، اور سوچتا نہیں ہے انسان کہ کتنا اس میں رہنا، خود کی زندگی کتنی ہے، ذرا انسان خود یہ تو سوچے۔ اسی بات کا احساس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دلایا تھا۔ ایک دفعہ آپ نے صحابہ کرام کے درمیان ایک چوکھٹا بنایا، اسکوائر، اور اس میں سے کچھ لائنیں ایسی جو اس کے اسکوائر سے باہر جا رہی ہوں، اس چوکھٹے سے باہر نکل رہی ہوں۔ آپ نے فرمایا یہ جو چوکھٹا ہے وہ تمہاری زندگی ہے، اور جو لکیریں باہر نکل رہی ہیں وہ تمہاری خواہشیں ہیں۔ زندگی اتنی نہیں ہے، خواہشیں اس سے بہت زیادہ انسان رکھتا ہے، تیاریاں اس کے لیے، کوششیں اس سے زیادہ رکھتا ہے، اس سے زیادہ کرتا ہے۔ حالانکہ احادیث بھی اس طرح کی آتی ہیں، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح وہ مکانات بنانے کے لیے ڈرتے تھے، اپنی ضرورت سے ذرا سا بھی زیادہ نہیں بنانا چاہتے تھے، کہ صرف اتنا ہی ہو جتنا کہ کھڑے ہو سکیں، جتنی کے بس ضرورت ہے۔ حدیث بھی ہے، ترمذی کی حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ وہ عمارت جو ضرورت سے زائد بنائی گئی اس میں کوئی بہتری اور بھلائی نہیں۔ ابو داؤد کی بھی ایک حدیث ہے جس میں ہر تعمیر کوئی صاحب تعمیر کے لیے، یعنی تعمیر کرنے والے کے لیے وبال کہا گیا، سوائے اس کے جو ضروری ہو، یعنی جو ضرورت نہیں ہے اور اس کے لیے عمارت بنا رہا ہو۔ وسائل بھی خرچ ہوتے ہیں نا، اس دنیا کے وسائل کو انسان خرچ کرتا ہے، جتنی کی ضرورت نہیں ہے اتنی زیادہ عمارت بنائے۔ اللہ نے جتنا دیا ہے اور ڈیسنٹ طریقے سے انسان رہنا چاہتا ہے تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، لیکن اسراف اور تکاثر والی صورت نہیں پیدا ہو کہ صرف دیکھا دیکھی، ایک دوسرے کے مقابلے میں شاندار ترین گھر بنانے میں ایسا انہماک ہو جائے کہ یاد ہی نہیں رہے کہ کتنے دن ہمیں اس دنیا میں رہنا ہے، کتنے دن ہم اس گھر میں رہ سکتے ہیں، اپنے سارے فرائض کو پیچھے ڈال کر، کبھی قرضوں میں اپنی ساری زندگی رکھ کر،
اور اس کی وجہ سے پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی کے کچھ حقوق بھی ادا نہ کر سکیں. ایسا نہ ہو، اس طرح کے انہماک نہیں ہو اس دنیا میں. دنیا کا انہماک ہے نا وہ، دنیا پرستی، دنیا کے خواہش، اس میں انسان نہ لگ جائے. تو اس سے اپنے ہمیں بھی یہ آیت سمجھا رہی ہے وہ یہود علیہ السلام کی اس نصیحت سے، کہ وہ کہتے ہیں کہ کیا تم بناتے ہو. آج اس سے جو بات شروع ہوئی تھی وہ یہاں بھی ہے، وَتَتَّخِذُونَ، اور تم بنا رہے ہو ایسے ایسے محلات جیسے کہ کوئی ہمیشہ رہنا ہے. تو ایک طرف یہ ان کی ترقی تھی جس پر وہ فخر کرتے تھے بھی شاندار قوم. قرآن میں جیسے ہم نے پچھلی کلاس میں یاد کیا تھا، اس جیسی کوئی قوم پیدا نہیں کی گئی دنیا میں. کہا گیا قرآن میں الَّذِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ، سورۃ الفجر میں آتا ہے. بے حد شاندار ان کا تمدن سب کچھ تھا اس وقت. سوچیں قوم عاد کون سی قوم ہے، حضرت نوح علیہ السلام کی نسل سے آئی تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی صدیوں پہلے گزرنے والی وہ قوم، وہ قدیم قوم، وہ اتنی ترقی کیے ہوئے تھے، اتنا کچھ ان کے پاس صلاحیتیں اور مہارتیں تھیں، اور اس پر ان کا وہ فخر بھی تھا. اور ایک طرف یہ سب کچھ ان کی تہذیب و تمدن تھی، اور دوسری طرف پھر اخلاق کیا تھے اس پر وہ ٹوکتے ہیں. کہتے ہیں آیت نمبر 130 دیکھیں، 130، وَإِذَا، اور جب، تم پکڑتے ہو کسی کو. بتش جیسے پکڑنا، کسی چیز کو غلبے اور قوت سے پکڑنا، یا کوئی چیز زبردستی سے پکڑنا، لے لینا، سخت اور مضبوط گرفت، جابرانہ گرفت کے لیے بھی آتا ہے، تو جیسے بہت ہی سختی سے کسی کو پکڑنا. تو یہاں کہتے ہیں وَإِذَا بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ. تو بتشا کا ہم نے لفظ سمجھا کہ وہی بہت قوت، غلبے اور سختی سے پکڑنے کے لیے ہے، کہ جب تم کسی کو پکڑتے ہو، کسی پر ہاتھ ڈالتے ہو، تو کیسے ڈالتے ہو. اس ساتھ ہی پھر وہ جبارین کا بھی لفظ استعمال کرتے ہیں، جبار بن کر، زور آور بن کر، کسی پر جبر کر کے. تو کیسے وہ جنہیں ظلم پر بھی وہ اتر سکتے تھے، یہ بتا رہے ہیں وہ کہ کیا تم کرتے ہو. اصل ویسے قوم عاد پر اللہ کا جو غضب کا باعث ان کا اصل گناہ جو تھا وہ شرک ہی تھا، جیسا کہ سورہ اعراف میں آتا ہے کہ ان کی قوم نے ان سے کہا کہ کیا تو اس لیے آیا ہے کہ ہم صرف ایک اللہ کی بندگی کریں اور ان کو چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے رہے ہیں. تو جب بنیادی عقیدہ خراب ہو، بنیادی عقیدہ ہی صحیح نہ ہو، تو پھر ہر معاملے میں فساد پھیلتا ہے، جو ہم ان کے معاشرے کا یہاں ہمیں دکھایا جا رہا ہے. جس طرح ہود علیہ السلام انہیں ان کے مکانات پر ٹوکتے ہیں. ہم میں سے ہر ایک کو بھی سوچنے کی ضرورت ہے کہ آج کی دنیا میں ہر ایک بھی کس طرح سے مٹیریلزم، مادہ پرستی میں کیسے کتنے زیادہ اس سے جیسے متاثر ہو رہے ہیں. ایک طرف جیسے تیز ہوا چل رہی ہے، اس کے مخالف سمت میں چلنا آسان بھی نہیں ہوتا. تو اس سے اپنے آپ کو بچانا لازمی ہے. اور بچا کیسے سکتے ہیں؟ ان آیات کے ساتھ، ان آیات کے ذریعے یاد دہانی کر کے ہم اپنے آپ کو، اپنے خاندان کو اس وبا سے بس بچا سکتے ہیں. ورنہ تو آج کے معاشرے میں بھی ہم دیکھتے ہیں ایک طرف کیسے یہاں ابھی بھی کوئی اپنی سویلائزیشن پہ، اپنی تہذیب پہ کیسے فخر و غرور کرنے والی قومیں بھی ہیں. زبردست عمارتیں کھڑی ہوئی ہیں، لگژری ہاؤسنگ ہے، اور ذرا سے فاصلے پر ہوم لیس اور گیروز. ایک طرف شاندار ریسٹورینٹ اور بینکویٹس چمک دھمک کے ساتھ روشنیاں دکھاتے ہوئے، اور دوسری طرف انہی کے ٹریش سے تلاش کرنے والے لوگ اپنے لیے فوڈ اس میں سے تلاش کر کے نکال رہے ہوں. دنیا میں کس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کتنا تضاد ہے، ایک طرف کیا حال ہے، دوسری طرف کیا حال ہے. تو اب اس قوم کا بھی وہ حال یہی بتاتے ہیں کہ ایک طرف بڑی زبردست تمہاری سویلائزیشن ہے، اور دوسری طرف جبار بنے ہوئے ہو، اپنے آپ کو بہت ترقی پسند اور سویلائز سمجھتے ہو، لیکن اپنی طاقت پر ایسا مان ہے کہ جس پر ہاتھ ڈالتے ہیں بالکل جبار بن کر ہاتھ ڈالتے ہیں. اس آیت کی تشریح میں تفہیم القرآن میں انہوں نے بتایا یہ بات جو وَإِذَا بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ حضرت ہود علیہ السلام کہہ رہے ہیں، وہ جیسے گویا کہہ رہے ہوں تفہیم القرآن کے الفاظ میں کہ تم اپنا معیار زندگی بلند کرنے میں اس قدر غلو کر گئے ہو
کہ رہنے کے لیے تم کو مکان نہیں محل اور قصر درکار ہے، اور ان سے بھی جب تمہاری تسکین نہیں ہوتی تو بلا ضرورت عالیشان عمارتیں بنا ڈالتے ہو جن کا کوئی مصرف اظہار قوت اور ثروت کے سوا نہیں، صرف اپنی دولت دکھانے کے لیے۔ لیکن تمہارا معیار انسانیت اتنا گرا ہوا ہے کہ کمزوروں کے لیے تمہارے دلوں میں کوئی رحم نہیں، غریبوں کے لیے تمہاری سرزمین میں کوئی انصاف نہیں، گرد و پیش کی ضعیف قومیں ہوں یا خود اپنے ملک کے پست طبقات، سب تمہارے جبر اور ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں اور کوئی تمہاری چیرہ دستیوں سے بچ نہیں گیا۔ یعنی ان کا یہ پکڑنا، یہ جبار بننا دونوں طرح سے ہو سکتا ہے، ایک طرف اپنے قوم کے کمزوروں کو دبانے کے لیے بھی، اور دوسری طرف اگر کسی پر حملہ کرے، دوسری قوموں کے ساتھ جنگ کرے تو ان کو جبار بن جائے۔ بالکل اتنی زبردست قسم کی عمارتیں بنانے کے لیے ہی ہم سوچ سکتے ہیں جو غربا، جو مزدور طبقہ ہو، اس پر کیسا کیسا ظلم ہی ہوا ہوگا نا، کس طریقے سے ان سے کیسی کیسی محنتیں لی گئی ہوں گی۔ بالکل یہی صورتحال آج کی دنیا میں بھی نظر آتی ہے، اور اس وقت قریش کا بھی یہ حال تھا۔ ایک طرف پورے عرب میں سب سے زیادہ نوبل ہونے کی شہرت ہے، اور دوسری طرف جنگ کرنے پر آئے تو بالکل وحشی بھی بن سکتے تھے۔ ایمان لانے والے صحابہ کرام کو اذیت دینے پر اتر آئے تو ایسے ظلم کے انسانیت کا لبادہ اتار پھینکیں۔ وہ اس کا یہاں پہ حود علیہ السلام کی بات کے ذریعے انہیں بھی، قریش کو بھی احساس دلایا جا رہا ہے اور ہمیں بھی۔ اور پھر کہتے ہیں اگلی آیت دیکھیں، آیت 131، فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِی۔ حضرت حود علیہ السلام کی پہلی بات ہی تقوی سے شروع ہوئی تھی، الا تتقون۔ پھر انہوں نے اپنے رسول امین ہونے کی بات کر کے بھی قوم کو یہی دعوت دی تھی، بالکل یہی آیت فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِی۔ یہ بھی ہم دیکھتے آ رہے ہیں، ہر نبی کی دعوت بالکل یہی تھی نا۔ اسی طرح کئی دفعہ تقوی کی طرف انہوں نے بلایا۔ اب قوم کو ان کی برائیوں پر متنبع کر کے پھر ان سے اپنی قوم کو جو غلط روش سے باز آنے کی تاکید کر رہے ہیں، سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کی تلقین کرتے ہیں، اس کے لیے وہ انہیں فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِی کہتے ہیں، بس اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو۔ انسان زمین پر جب فساد پھیلا رہے ہوں، ان کے ظلم سے زمین بھر گئی ہو، ان سب کی اصلاح کا ایک ہی طریقہ ہے جو تمام انبیاء کرام نے اختیار کیا، ہر نبی ہر رسول نے اختیار کیا، کہ اللہ کا تقوی کی طرف لوگوں کو بلایا، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ اسی سے ٹھیک ہو سکتا ہے، کتنے قوانین بنا دیں، کتنی جیلیں بنا دیں، کیا کچھ کر دیں، لیکن اگر انسان کے دل ہی کو نہ بدلیں، دل سے ہی وہ کانشس نہ ہو، اپنے رب کو نہیں پہچانے، تو وہ اعمال نہیں سدھرتے۔ تو اس کے لیے وہی اصل طریقہ ہے جو انبیاء کرام کا تھا، وہی آج ہمیں بھی کرنے کی ضرورت ہے، دل میں تقوی پیدا کرنا۔ اپنی اولادوں کے لیے بھی ہم سوچ لیں، اگر صرف ان کو بس ٹوکتے رہیں، یہ نہیں کرو، وہ نہیں کرو، ایسا نہیں کرو، ویسا نہیں کرو، نہیں فائدہ ہوتا نا۔ دل میں تقوی ڈالنے کی ضرورت ہے، دل میں اپنے رب کی ان کو پہچان کروانے کی ضرورت ہے، انہیں کانشس خود بنانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اور بھی کسی کی بھی اپنی بھی اصلاح کے لیے وہی ایک طریقہ ہے کہ اپنے رب کی پہچان ہو، اپنے رب کو جانے، اس سے تقوی کرنے والے ہوں، تبھی وہ ہو سکتا ہے نا۔ اور ان اعمال سے بچے، تقوی کہیں تو یہ بھی ہے نا کہ اصل بات یہ کہ جو اللہ کے غضب کو بھڑکانے والے اعمال ہیں ان سے بچیں، انہیں چھوڑ دیں، ان سے پرہیز کرنے والے ہوں۔ اور وہ تقوی حاصل کیسے ہوتا ہے، یہاں پہ انہوں نے کہا وَأَطِیعُونِی، میری اطاعت کرو، اور وہی ایک چیز ہے اللہ کے رسول کی اطاعت۔ آج بھی دنیا کے سارے فسادوں کا ایک ہی علاج ہے، اللہ کے بندے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی طرف آئیں، اللہ کی بندگی میں آئیں، اللہ کے رسول کی پیروی اختیار کریں، اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے والے ہوں، اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے والے ہوں، تب ہی سارے فساد دور ہو سکتے ہیں۔ تقوی کی بات کرنے کے بعد، اب یہ تیسری دفعہ ہم یہ تقوی کی بات پڑھ رہے تھے حضرت حود علیہ السلام کے پیغام میں، اور پھر وہ کہتے ہیں اگلی آیت دیکھیں، وَاتَّقُوا الَّذِی، اور ڈرو اس سے، اور تقوی اختیار کرو۔ سمجھ میں آتا ہے کہ کتنی تقوی کی اہمیت ہے، جس کے لیے یہ بار بار یاد دلایا جاتا، ان کے ذریعے ہمیں بھی اس کا احساس دلایا جا رہا ہے۔ تقوی کے معنی ذہن میں ہوں گے، ہم نے سمجھے تھے، ڈرو، اس کے
مکمل معنی نہیں ہے. اصل تو اپنے آپ کو بچانا، اللہ کی ناراضی سے بچانے کی کوشش کرنا، ایسے اعمال سے بچانا جو اللہ کو ناراض کرنے والے ہوں. کانشیس ہونا اصل چیز ہے. وَاتَّقُوا الَّذِي، ڈرو اس سے، أَمَدَّكُمْ، کس طرح سے تقوی کا سمجھ میں آتا ہے کہ جب وہ نعمتیں بھی آگے یاد دلا رہے ہیں، اس رب کا تقوی اختیار کرو جس نے تمہاری مدد کی، بما تعملون، جو کچھ تم جانتے ہو. جس طرح کوئی ایک بہت ہی ہم پہ جو مہربان ہو، کوئی انسانوں میں سے کوئی مہربان ہو، اپنے والدین ہی ہو، جو بھی ہو، اس کے کس طرح انسان ان کے ساتھ بدتمیزی کر نہیں سکتا نا، کہ اتنی وہ مہربانیاں کرنے والے ہو، اتنی وہ رحمت کرنے والے ہو، ان کی بات نہ مانے، ان سے سرکشی کرے، کیسے ممکن ہے. اور وہ رب جس نے سبھی کچھ دیا، بما تعملون کہا جا رہا ہے، کہتے ہیں وہ کہ جو کچھ تم جانتے ہو، تو ہر چیز سے امدکم، اس نے تمہاری مدد کی. امدہ کا جو لفظ ہے میم دال دال، مدد کا بھی لفظ اسی سے ہی آتا ہے. مدہ کے ویسے اصل معنی تو ہوتے ہیں لمبائی میں کھینچنا، مدد کرنا، مہلت دینا. امدکم جب کہیں تو اس نے تمہاری مدد کی، یا اس نے تم کو پہنچایا، تمہیں دیا، تم تک پہنچایا. اب یہاں ہود علیہ السلام نے اللہ سے تقوی کے لیے اور قائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وَاتَّقُوا الَّذِي، اس ہستی کا تقوی اختیار کرو جس نے امدکم، تمہاری مدد کی، جس نے تمہیں دیا، تمہیں عطا کیا، بما تعلمون، جو کچھ تم جانتے ہو. دوسرے الفاظ میں وہ احساس دلا رہے ہیں کہ سبھی کچھ تو اس نے عطا کیا، اس سے بھلا کیسے غافل ہو سکتے ہو. بما تعملون کہنا کیسا ہے، کوئی نعمت ایسی نہیں ہے جو تم جانتے ہو کہ اللہ کی دیوی نہیں ہے. کوئی بھی ایسی نعمت نہیں ہے. ہر نعمت جس کے بارے میں بھی سوچو وہ کیا ہے، اللہ کی دیوی ہے. یہ عقل و شعور، یہ صلاحیتیں جن پر تم نازا ہو، اور وہ سبھی کچھ اللہ کا دیا ہوا، اللہ نے وہ سب کچھ تمہیں عطا کیا. اور پھر وہ احساس دلاتے ہیں، اگلی آیت دیکھیں، اور نعمتیں بھی، خاص نعمتیں بھی پھر اور یاد دلا رہے ہیں. اور اس نے عطا کیے، امدکم، یہاں بھی اسی طرح سے اس نے تمہاری مدد کی، تمہیں اس نے عطا کیے، بے انعام و بنین، مویشی اور اولادیں. انعام اور اولادیں، انعام کہیں تو چوپائے، مویشی اللہ کی کیسی خاص نعمت ہے. قرآن میں جگہ جگہ اس کا احساس دلایا گیا. جیسی انسان کو ضرورت تھی بالکل اسی کے مطابق ان کی تخلیق کی گئی، بلکہ جہاں کے رہنے والوں کو جیسی ضرورت تھی اسی طرح کے ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے مویشی مہیا کیے. اس وقت تو ان کی زندگی کس طرح مویشیوں پر ڈیپینڈ کرتی ہوگی، ہر کام ہی ان سے لیتے ہوں گے نا، جو مشینوں کا دور نہیں تھا. ابھی آج کل کے دور میں بھی، اب پچھلے دنوں کسی نے مجھے پنجاب کے دیہات کی زندگی کیسی گزرتی ہے، بلکہ کوئی ایک خاندان ہے جو اس کے ویڈیو بنا کے یوٹیوب پہ ڈال رہے ہیں، ان کی دکھائی تو ان کا ہر کام، جیسے ان کی گائے بیلیں کر رہی ہیں، ہل چلانا، سواری کرنا ہی نہیں، زمین سے پانی نکالنا ہو، گنوں کا رس نکالنے کی ضرورت ہو، چارہ کاٹنا ہو، ہر کام کے لیے کوئی چرخی جو چلانی ہے، کوئی مشین انہی کے ذریعے، ان جانوروں کے ذریعے سے چلائی جا رہی ہے. تو کون ہے جس نے اپنے بندوں کے لیے ان طاقتور مویشیوں کو مسخر کیا، ان کی حفاظت فرماتا ہے، ان میں برکت دیتا ہے، ایک ایک چیز اس کی استعمال ہوتی ہے. آج بھی ایسا نہیں کہ ہم اس سے بے نیاز ہو سکتے ہوں، اسی سے ہم غذا حاصل کرتے ہیں، ان کی کھالیں، ان کے ایک ایک چیز کو انسان استعمال کرتا ہے. وہ سب کچھ دینے والا انسان کے کیا بس میں تھا، انہیں پیدا کرنا، اس طرح سے بنانا، ان کی حفاظت کرنا، وہ سب کچھ کون کرنے والا ہے. پھر اولادیں تو کیسی نعمت ہے اس کے لیے، ہم سبھی جانتے ہیں، اور ان کا بھی حاصل کرنا کسی کے بس میں تو نہیں تھا، خود سے تو کوئی نہیں حاصل کر سکتا تھا، وہ کس نے عطا کی وہ اولادیں. اور پھر کہتے ہیں اور نعمتوں کا احساس دلا رہے ہیں، وہ جناتیں و عیون، اور جنات اور باغات، باغوں اور چشموں سے تمہاری مدد کی. وہی امدکم کا لفظ ساتھ چل رہا ہے اس میں بھی، کہ اللہ کی نعمتیں جن سے وہ خوب فیضیاب ہو رہے تھے قوم عاد اس وقت، اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں. اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم عاد کو کس کس طرح سے نوازا ہوا تھا. وہ قوم جس کی تاریخ تک بھی آج انسان کے پاس نہیں ہے، وہ انہوں نے ان کے پاس اس وقت
کیسی پانی کی فراوانی ہوگی، زمین کیسی زرخیز ہے، صحت مند اولادیں ہیں، مویشی خوب پھل پھول رہے ہیں اس کی وجہ سے. تو وہ ساری نعمتیں جو اللہ نے ان کو عطا کی ہیں وہ اس کا احساس دلا رہے ہیں. اور نعمتیں جب انسان کو ملی بھی ہوں تو کس طرح وہ انہیں فار گرانٹیڈ لیتا بھی رہتا ہے. جو نعمت اسے ملی ہوئی ہے گویا وہ تو اس کا پیدائشی حق ہی تھا، وہ چھن جائے تب تو اللہ سے شکوہ ہو، لیکن جب ملی ہوئی ہو اس کا کیسا شکر یاد نہیں ہوتا. عملی شکر تو دور کی بات ہے، زبان سے شکر بھی یاد نہیں آتا. اور جب صحیح شکر نہیں کرے تو پھر کیا ہوتا ہے، ان نعمتوں کا غلط استعمال بھی انسان کرتا ہی ہے. وہ یہاں پہ احساس دلا رہے ہیں کہ یہ ساری نعمتیں تمہیں ملی ہوئی ہیں اور ان نعمتوں کو پا کر تم جیسے خوب مگن ہو. تو اب اللہ کے رسول ان کے لیے ڈرتے ہیں، انہیں اپنا جو ان کے لیے اپنی قوم کے لیے کیسے درد مند ہوتے نا اللہ کے رسول. انہیں کیا نظر آ رہا ہے، قوم تو بڑی مگن ہے کہ ہم بہت طاقتور ہیں، ہمارے پاس سب کچھ ہے، پوری دنیا میں اس وقت کوئی ایسا نہیں ہے جیسے آج ہم ہیں، وہ یہ سوچ رہے ہیں. لیکن حضرت ہود علیہ السلام کو کیا نظر آتا ہے، وہ کیا کہتے ہیں، آیت 135 دیکھیے. انی بے شک میں اخاف ڈرتا ہوں علیکم تو تم پر عذاب یومن عظیم بڑے دن کا. قوم کا تو یہ حال ہے، انہیں تو اپنی آج کی کامیابیاں دیکھ کر اپنا مستقبل بھی بڑا روشن نظر آ رہا ہے. ابھی تو ان میں سے کتنے ہوں گے جو ایک محل کے بعد دوسرا محل مصانع بنانے کے ارمان رکھتے ہوں گے، ایک باغ کے بعد دوسرے باغ کی ابتدا کرنے جا رہے ہوں گے. لیکن اپنی قوم کے حال سے ہود علیہ السلام تو ان کے سر پر عذاب کو منڈلاتا دیکھ رہے ہیں. اللہ کی نافرمانیوں کے ساتھ جب اللہ کی نعمتیں بھی خوب مل رہی ہوں تو وہ اللہ کی پکڑ قریب ہونے کی نشانی ہی ہوتی ہے. دنیا کی نعمتیں اور کامیابیاں ایسا بڑا دھوکہ ہے کہ انسان سمجھتا ہے کہ بس ایسا ہی ہوتا رہے گا. اسے سمجھ ہی نہیں آتا کہ کیا ہو سکتا ہے، ان نعمتوں کے بغیر کیسے زندگی ہوتی ہے، یا نعمتیں آج ملی ہوئی ہیں تو کل چھن بھی سکتی ہیں. یہی بات سمجھانے کے لیے سورہ کہف میں باغ والے کا جو واقعہ سنایا گیا، جسے اللہ تعالیٰ نے 2 باغ پھلنے پھولنے والے عطا کیے تھے، درمیان میں نہر بہا دی، اور جب وہ اس میں داخل ہوتا ہے تو کیسے دھوکے میں آ جاتا ہے. اپنے ساتھی سے کہتا ہے ما اظن ان تبید ہذہ ابدا، کہ میں نہیں سمجھتا کہ دولت کبھی فنا ہونے والی ہے، بلکہ اور بھی دماغ پھر جاتا ہے. کہتا ہے وما اظن الساعۃ قائمۃ ولئن رددت الی ربی لاجدن خیرا منقلبا، اور مجھے توقع نہیں کہ قیامت کی گھڑی کبھی آئے گی، اور اگر مجھے اپنے رب کے حضور پلٹایا بھی گیا تو اس سے بھی زیادہ شاندار جگہ پاؤں گا. وہاں پہ بھی اس کا ساتھی بھی اس کے سر پر منڈاتے عذاب سے اسے ڈراتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے عذاب بھیج سکتا ہے اس کے باغ پر، پانی کو ہی اندر اتار سکتا ہے، اور وہی کچھ اس کے ساتھ بھی ہوا. ان آیات کی روشنی میں ذرا آج کی دنیا کے حالات پر غور کریں. انعام کے علاوہ ان سے بھی زیادہ تیزی سے کام کرنے والے بہترین وسائل سے اللہ تعالیٰ نے نوازا ہوا ہے. ایسی ایسی نعمتیں عطا کی ہوئی ہیں عام آدمیوں تک کو بھی، جن سے فرعون اور نمرود اور حامان و قارون تک بھی محروم تھے. اللہ تعالیٰ نے آج انہیں عطا فرما دی، آج ہم سب کو عطا فرماتی ہیں. ایک طرف انسان ان نعمتوں سے خوب فیضیاب ہو رہے ہیں، اور ساتھ ہی پھر اللہ کے رسولوں کے جھٹلانے سے جیسے عذاب آتے تھے وہ اب تو نہیں آتے، لیکن آج خود انسانوں ہی کے ہاتھوں کیسے برے عذاب میں دنیا گھر سکتی ہے. ذرا سوچے تو بالکل جس طرح ہود علیہ السلام یہاں پہ کہہ رہے ہیں نا کہ میں یہ دیکھتا ہوں، انی اخاف، میں تو یہ ڈرتا ہوں کہ عذاب یومن عظیم، ایک بڑے دن کا عذاب. آج بالکل انسانوں کے حال دیکھے تو وہی عذاب عظیم سامنے جسے نظر آ رہا ہو. کیسے کیسے تباہ کن ہتھیاروں سے قومیں اپنے آپ کو لیس کر رہی ہیں. کسی کریزی انسان پر ہی ان کا بس چل جائے، یا اللہ نہ کرے کوئی ذرا سی غلطی، کوئی حادثہ ہی ایٹمی ہتھیاروں کو چلانے کا باعث بن جائے، کوئی جنگ ہی چھڑ جائے تو پوری کی پوری دنیا، پورا گلوب ہی کیسے بڑے عذاب سے دوچار ہو سکتا ہے. یہ آیت تو گویا آج غافل انسانوں سے کہہ رہی ہے.
کہ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، مجھے تمہارے حق میں ایک بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ وہ عذاب یوم عظیم دنیا کا بھی ہو ہی سکتا ہے، اور کفار کے لیے آخرت کا تو ہے ہی کہ وہ تو عذاب یوم عظیم آخرت کے دن کے لیے بھی بات ہو سکتی ہے۔ اور اتنی دل سوزی کے ساتھ درد مندی سے جو یاد دہانی حضرت حود علیہ السلام کر رہے ہیں، نصیحت اپنی قوم کو کر رہے ہیں، اس کا جواب ان کے پاس کیا تھا وہ دیکھیں آیت 136۔ قالو کہا انہوں نے، اب یہ قوم ان کی کہہ رہی ہے، قوم عاد کہہ رہی ہے، سواء علینا، یکساں ہے ہم پر، برابر ہے ہمارے لیے تو، واسطہ کیا واسطہ تو نصیحت کرے، ام لم تکم من الواعظین، یا نہ ہو تو نصیحت کرنے والوں میں سے، یا نہ ہو تو واعظ کرنے والوں میں سے۔ یعنی بالکل جیسے دونوں چیزیں ہمارے ان کا برابر ہیں۔ یہ جواب کس طرح کا ہے نا ان کا، جیسے بالکل ان کے نزدیک حود علیہ السلام کے بات کا کوئی وزن نہیں ہے، حقارت سے ان کی نصیحت کو ٹھکرا دیتے ہیں کہ آپ ہمیں نصیحت کریں یا نہ کریں ایک ہی بات ہے، ہمارے لیے دونوں برابر ہیں، ہم پر کوئی ایسا نہیں ہونے والا۔ دوسرے الفاظ میں گویا اصل میں تو کہنا چاہتے ہیں نصیحت کرنا بند کرو، اس کا کوئی فائدہ نہیں، شٹ اپ کر دینا چاہ رہے ہیں نا، کچھ ہونے والا نہیں ہے، ہمارے لیے بالکل وہ برابر ہے، تم نصیحت کرو یا نہ کرو، وہ یہ کہہ دیتے ہیں۔ پھر وہی جواب جو ہر قوم جو قریش بھی اس وقت دے رہے تھے، کہتے ہیں ان ہاذا، نہیں ہے یہ، الا مگر خلق الاولین، طریقے اولین کے، اگلوں کے طریقے۔ خلق کہتے ہیں عادت، طریقے کو جو انسان کرتا رہتا ہے، اسی سے اخلاق کا لفظ ہوتا ہے نا، جو انسان کی عادت ہوتی ہے، جو کرتا ہے، کہ کوئی برائیاں کر رہا ہے برا اخلاق ہے، اچھی عادتیں ہیں وہ اچھا اخلاق ہے۔ تو اور یہاں پہ جو کہہ رہے ہیں کہ ان ھذا الا خلق الاولین، پہلوں کی، وہ پرانے لوگوں کی، آج ہمارے لیے وہ پرانی قوم ہے اتنی، وہ تو اپنے نزدیک جس طرح آج کا انسان اپنے آپ کو بہت ماڈرن سمجھتا ہے، کیسے دھوکے میں رہتا ہے، اسی طرح وہ اپنے آپ کو ماڈرن سمجھ رہے ہیں، ان کے پاس سب کچھ ہے، بہت انہیں عقل آ گئی ہے، جس طرح آج کا انسان سوچتا ہے، ہم نے بڑی سائنس کی ترقی کر لی ہے، سبھی بہت ہی ہم ذہین ہیں، اب مذہب کی ضرورت نہیں ہے۔ تو وہ بھی اسی طرح سے کہتے ہیں یہ تو پرانوں کی باتیں ہیں۔ قرآن میں کئی جگہ ان جھٹلانے والوں کا قول آتا ہے کہ قال اساطیر الاولین، کہ انہوں نے کہا کہ یہ پچھلے لوگوں کے قصے ہیں، پچھلے لوگوں کی باتیں ہیں، اساطیر سطر سے اسٹوری کے لیے، کہ وہ تو پہلے والوں کے قصے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں۔ دین پر چلنے کی بات کرنے والوں کو فرسودہ خیال سمجھنا، دین کی بات کو فرسودہ باتیں سمجھنے والے آج کے مسلمانوں تک میں بھی پائے جاتے ہیں، یہ نہیں جانتے کہ یہ سوچ ان سے بھی زیادہ پرانے لوگوں کی تھی۔ جیسے یہ جو جدت پسندی ہے، ماڈرنزم ہے، اور پرانے جہالت، جیسے ان دونوں میں کوئی خاص فرق نہیں ہے، ایک ہی طرح کی باتیں سب کی ہیں، کہ وہی انہوں نے کہا کہ یہ تو پرانوں کی باتیں ہیں، نصیحت کے لیے کان بند کر رہے ہیں نا سر، تو بات یہ ہے نصیحت پہ دھیان دینے کے بجائے، سوچنے کے بجائے، حود علیہ السلام اتنی درد مندی سے سوال کی طرح ان کے سامنے رکھتے ہیں، اتبنون، کیا تم یہ بنا رہے ہو، اور بس چیزیں بنا رہے ہو، کیا تم جبار بن کر لوگوں کو پکڑتے ہو، اور اس کی وجہ سے میں تو عذاب تم پر آتا دیکھ رہا ہوں۔ لیکن ان کا کیا جواب ہے کہ یہ کیا تم بس پرانے لوگوں کی باتیں کر رہے ہو، اس کا وہ ہم پہ تو کوئی اثر ہونے والا ہی نہیں، وہ صاف کہہ دیتے ہیں۔ بلکہ کیسا اعتماد ان کو ہے، آج ان کی دنیا خوب زبردست طریقے سے چل رہی ہے، کامیابیاں حاصل ہو رہی ہیں، تو وہ تو کہہ دیتے ہیں وما نحن معذبین بمعذبین، کہ ہم نہیں، ہم پر کوئی عذاب آنے والا، ہم عذاب پانے والوں میں سے ہو ہی نہیں سکتے، گویا انہیں تو یہ دھوکا ہوا ہے، اتنا بڑا دھوکا انہیں ہوا ہے کہ کوئی عذاب ہم پہ آنے والا نہیں۔ پیچھے آیت 135 میں جو بات ہم سمجھ رہے تھے کہ دنیا میں حاصل ہونے والی کامیابیوں میں جو لوگ مگن ہوں، وہ عذاب کے بعد کو ایسے ہی مذاق میں اڑا دیتے ہیں، کہ قریش بھی زبان سے یہی بات کہتے تھے کہ عذاب
لا کر دکھاؤ، اپنی زبان سے خود مانگتے تھے کہ عذاب لا کر دکھاؤ، تو یا بالکل انہیں یقین ہو کہ ہم عذاب تو ہم پہ آنے والا نہیں. ایک طرف عذاب سر پر منڈلا رہا ہو اور وہ پورے زور سے کہہ رہے ہیں وَمَا نَحْنُ بِمُعَذِّبِينَ. یہ بات قریش کو بھی یاد دلائی جا رہی نا، واقعات جو آتے ہیں وہ کس طرح اس وقت یہ مکے میں نازل ہونے والی صورت بالکل یہی بات قریش کر رہے تھے. بلکہ اب ان آیات کو تو سوچے تو آج ہمارے لیے بھی بالکل اسی طرح کی بات لگتی ہے نا. آج بھی کس طرح دنیا میں کیسے کیسے فساد پھیلے ہوئے ہیں، کیسے عذابوں کا ڈر ہے، اور لوگ کیسے اپنے اس سے بالکل لاپرواہ کہ وما نحن بمعذبین جیسے سمجھ رہے ہوں. اور پھر انہوں نے فقط ذبوہ پس جھٹلایا انہوں نے اس کو، ہو کا اشارہ ظاہر ہے حضرت ہود علیہ السلام کی طرف، انہوں نے اس کو جھٹلا دیا. اور جب اللہ کے رسول کو جھٹلائے تو جو انجام ہوتا ہے وہی ان کا بھی ہو گیا. فَأَهْلَكْنَاهُمْ بس ہلاک کر دیا ہم نے ان کو، ہلاک کیا، پس نہ ہم نے ہم ان کو، قوم عاد کو، وہ جو ایسے جبارین تھے، اتنی زبردست عمارتیں کھڑی ہوئی تھیں، کھیت لہلہا رہے تھے، ان سب کا انجام یہاں پہ ان کا قصور بھی ایک ہی لفظ میں بتا دیا گیا، فَقَذَّبُوهُ انہوں نے جھٹلا دیا، اور انجام بھی ایک ہی لفظ میں، اہلکناہم اور ہم نے ان کو ہلاک کر دیا. اس صورت میں قوموں کو کیسے ہلاک کیا گیا اس کی تفصیلات نہیں آ رہی ہیں. بات یہ ہو رہی ہے کہ جس نے اپنے نبی کو جھٹلایا، نبی کی دعوت بتائی جا رہی کیا تھی، اور پھر قوم نے کیسے جھٹلایا، اللہ کی نشانیوں سے جب انہوں نے سبق نہیں لیا تو کیسے ان سب کا یکساں انجام ہوا. اللہ نے زمین میں خلیفہ بنایا، نعمتوں سے نوازا، پھر جو قوم حق ادا نہیں کرتی وہ دنیا کے نقشے سے مٹا دی جاتی ہے. سورہ احقاف میں ان کی بات آتی ہے کہ آیت 24 اور 25 دیکھیں. قوم ہود پر آنے والے عذاب کی تھوڑی تفصیلات دوسری آیات میں ہم دیکھ لیتے ہیں. کہا جاتا سورہ احقاف کی آیت نمبر 24 میں فلما جب انہوں نے دیکھا اس کو، ہو یہاں پہ عذاب کے لیے، عذاب کو آتا ہوا دیکھا، بادلوں کی طرح انہیں لگ رہا ہوگا، آندھی جو آ رہی تھی، آردم مستقبل اودیتہم، اس عذاب کو انہوں نے اپنے وادیوں کی طرف جب آتے ہوئے دیکھا، بڑھتے ہوئے دیکھا، قالوا ھذا عارض ممطرنا، تو کہنے لگے یہ بادل ہے جو ہم کو سیراب کرے گا. کتنا بڑا دھوکہ انسان کو، اپنے آپ کو بہت باشعور جو انسان سمجھ رہے ہوں، نبی کو تو مجنون اور کیا کچھ کہتے ہیں، اور خود ان کا کیا حال ہے. اتنا بڑا عذاب چلا آ رہا ہے اور وہ خوش ہو رہے ہیں کہ یہ تو بادل ہے جو ہمیں سیراب کر دے گا. کہا جاتا بل ہوا نہیں بلکہ وہ مستعجلتم بھی، یہ وہی چیز ہے جس کی تم جلدی مچا رہے تھے. اب یہ بات صورتحال ہی ان سے کہہ رہی ہوگی نا، کہ اللہ کے فرشتے کہہ رہے ہوں کہ صورتحال یہ کہہ رہی ہو کہ وہ یہ تو وہی چیز ہے جس کی تم جلدی مچا رہے تھے. ریحن ہوا، فیہا عذاب علیم، جس میں دردناک عذاب چلا آ رہا ہے. ریح کا عذاب کے ذریعے بھی، ہوا کی سخت ہوا کے ذریعے قوموں پہ بہت عذاب آئے نا. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذرا تیز ہوا چلتی تو آپ کا چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا، آپ اپنی قوم کے لیے ڈرتے تھے کہ ان پہ عذاب نہ آئے. تو یہاں پہ جب ان کے لیے بھی جواب دیا جاتا ہے کہ دردناک عذاب چلا آ رہا ہے، تو دمر کل شیء بامر ربھا، اور اپنے رب کے حکم سے ہر چیز کو تباہ کر ڈالے گا. فَأَصْبَحُوا لَا يُرَىٰ إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ، آخر کار ان کا یہ حال ہوا کہ ان کے رہنے کی جگہوں کے سوا، مساکنہم ان کے مساکن کے سوا کچھ نظر نہیں آتا تھا. لا یرا کچھ دیکھا نہیں جا سکتا تھا. کذالک نجزی القوم المجرمین، اس طرح ہم مجرموں کو بدلہ دیا کرتے ہیں. اس طرح ان پر عذاب آ گیا. سورۃ الحاقہ میں ان کے عذاب کی تفصیل آتی ہے. وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَىٰ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ. اور عاد ایک بڑی شدید طوفانی آندھی سے، وہاں پہ سرسر ریح ہی نہیں ہے، صرف ریحٍ سرسرٍ عاتیۃ ہے نا،
کہ وہ شدید طوفانی آندھی سے تباہ کر دیے گئے. اللہ تعالیٰ نے اس کو مسلسل 7 رات اور 8 دن ان پر مسلط رکھا. تم وہاں ہوتے تو دیکھتے کہ وہ وہاں اس طرح پچھڑے پڑے ہیں جیسے وہ کھجور کے بوسیدہ تنے ہوں. اب کیا ان میں سے کوئی تمہیں باقی بچہ نظر آتا ہے؟ سورۃ القمر میں تو اور بھی سورۃ القمر کے الفاظ بھی کیسے زوردار ہیں. وہاں پہ کہا گیا انا ارسلنا علیہم ریحا سرسرا فی یوم نحس مستمر. ہم نے ایک ہم نحوست کے دن سخت طوفانی ہوا ان پر بھیج دی. یوم نحس مستمر جو کہا گیا یہ مسلسل کس طرح اس 7 دن 8 راتوں تک چلتے رہنا، ایک ایک کا بالکل جیسے خاتمہ ہو جائے، کوئی نہ بچے. تنزع الناس کأنہم اعجاز نخل منقعر. جو لوگوں کو اٹھا اٹھا کر اس طرح پھینک رہی تھی جیسے وہ جڑ سے اکھڑے ہوئے کھجور کے تنے ہوں. یہ اتنی آندھی جب آئے تو کس طرح وہ کھجوروں کو بھی جڑوں سے اکھاڑ دے، بہت تیز آندھی ہو. وہ انسانوں کو اس طرح اٹھا اٹھا کے پٹک رہی تھی. کہا جاتا کیا ان کا حال تھا جیسے کہ وہ اکھڑے ہوئے کھجور کے تنے ہوں. اس وقت کے عربوں کو یہ احساس دلانا، کھجور کے درخت سامنے وہ دیکھتے تھے، کسی باغ پر وہ اتنی زبردست آندھی چل جائے تو لمبے لمبے کھجوروں کے تنے پڑے ہوئے، کیا دل کی حالت ہوتی ہوگی دیکھ کر. وہ تو کھجور کے درختوں کو دیکھ کے حالت ہوتی ہو، وہاں انسان اس طرح پڑے ہوئے تھے. وہ جو اتنے طاقتور لمبے اونچے پورے انسان تھے، وہ اس طرح سے پڑے تھے جیسے کھجور کے تنے ہوں. اللہ تعالیٰ اپنے پناہ میں رکھے اپنے عذاب سے، اپنے غضب سے. اور کہا جاتا ان فی ذلک لآیا، اور پھر وہی آیات جو بار بار چل رہی ہیں اس صورت میں، اور اس میں نشانی ہے، سبق ہے. جن کے سامنے یہ آیات نازل ہو رہی تھی قریش کے لیے بھی اور ہم سب کے لیے بھی. لیکن آج جو لوگ اللہ کی طرف سے کھلی کھلی نشانیوں کے انتظار میں، آج تک بھی یہی ہوتا نا، کس طرح جیسے آیت نظر آ جائے، کوئی کھلی نشانی نظر آ جائے تو پھر کوئی تیاری کریں گے. قیامت کی نشانیوں سے بھی کیسا فیسینیشن ہے ہم مسلمانوں کو، کہ جیسے کہ کوئی نشانیاں نظر آ جائیں، دجال کا ظہور ہی ہو جائے، تب جا کر یہ قیامت کی تیاری شروع کریں گے. یہ نہیں ہو سکتا. ان آیات سے سبق لینے کی ضرورت ہے. وہ آیات سامنے آ گئی، اللہ تعالیٰ کی وہ نشانی، وہ عذاب بالکل سامنے آ گیا تو پھر مہلت نہیں رہتی پلٹنے کی. یہاں ان فی ذالک کا جو کہا جا رہا ہے، اشارہ ذالکہ کا کس طرف ہے؟ یہ جو آیات ہیں، جو آیات سنائی جا رہی ہیں، ایک ایک قوم کا حال جو سنایا جا رہا ہے، اس سے سبق لینے کی ضرورت ہے. اس صورت میں خاص طور پر ایک ایک قوم کا جیسے سامنے رکھا گیا کہ کس طرح ان پہ کیا عذاب آئے. وہ کیسی بڑی یہ تذکیر ہے، یاد دہانی انسان کے لیے. کتنی کامیابیاں حاصل کر لیں، وہ سب کتنی دیر کے لیے ہیں. آج ذرا غور کریں اس صورت کو، تو اگر ایک ساتھ پڑھیں تو کیسے سمجھ میں آتا. وہ گزرے، یہ گزرے، قوم نوح گئی، قوم عاد پہ یہ آ گیا، ابھی آگے اور قوموں کا اسی طرح آ رہا ہے. سب گزر گئے. اپنے اپنے وقت میں کیا سمجھا ہوا تھا اور کیسے حال میں وہ چلے گئے. آج بھی ہم اپنا دیکھیں، اپنے بچپن سے ہم جن حکمرانوں کے بارے میں پڑھتے اور سنتے تھے، جن کی ٹائرانی دنیا میں چل رہی تھی یا دنیا میں انہیں طاقت حاصل تھی، سب آج کہاں ہیں. پاکستان کا بھی اگر سوچیں، ہمیں اپنے ملک کا زیادہ پتہ ہے. صدر مشرف سے پہلے کے سارے حکمران آج دنیا میں نہیں ہے، زمین تلے پہنچ چکے. اسی طرح اور بھی کتنی جگہ کے لوگ جن کا اس وقت میں ان کا بڑا طوطی بولتا تھا، جنہوں نے جنگوں کے ذریعے کیسی کیسی خوریزیاں پھیلائیں، سب آج کہاں ہیں. پھر انہیں چھوڑیں، بالکل ہمارے اپنے قریبی لوگ، ہمارے اپنے عزیز و احباب، ہمارے رشتہ دار کتنے ہیں جو ہمارے ساتھ ہنستے بولتے ہمارے درمیان تھے اور آج نہیں ہے، آج ہمارے ساتھ ہے نہیں. کتنی بڑی آیا ہے یہ، خود موت ہی کتنی بڑی ایک نشانی اور آیت ہے اللہ تعالیٰ کی. ہماری اتنی چھوٹی سی کلاس میں سے بھی ہماری 4 محبوب بہنیں آج ہم میں نہیں ہیں، اپنے رب سے جا ملی. اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو، انہیں بہترین مقام اپنے پاس عطا فرمائے.
لیکن ہمیں بھی کیسے اس میں یاد دہانی ہوتی. آج ہم ہیں الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے، مہلت دی ہے، ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے جو زندگی جو مہلت ہے اس کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے عطا فرمائے. اور پھر کہا جاتا ہے یہ آیا تو ہے، اتنی بڑی نشانی تو ہے، لیکن وما کان اکثرهم مومنین، لیکن اور نہیں ہے اکثر ان میں سے ایمان لانے والے. یعنی اس نشانی سے، اس واقعے سے، اللہ کی ان آیات سے سبق نہیں لیتے لوگ، اور وہی دیکھتے ہیں. آج بھی قرآن موجود ہے، اپنی صحیح حالت میں ہمارے درمیان موجود ہے، لیکن کتنے ہیں جو اس نشانی کو دیکھیں، اسے سمجھیں، اپنے آپ کو ٹھیک کریں. اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تسلی دی جا رہی تھی کہ جن کو ایمان نہیں لانا ہے وہ نہیں لائیں گے. نشانی تو کھلی ہوئی سامنے ہے، زبان سے نشانیاں مانگتے ہیں، لیکن یہ نشانی ہم دکھا رہے ہیں، لیکن وہ ایمان نہیں لانے والے. وَإِنَّا، اور بے شک ربکا، تیرا رب، لہو العزیز الرحیم، وہی ہے بہت غالب اور الرحیم. بڑی emphasis کے ساتھ ہے نا یہ جملہ. وَإِنَّا سے شروع ہوتا بے شک، اور ربکا صرف یہ بھی نہیں کہا گیا کہ ہے اللہ تعالیٰ عزیز الرحیم. ربکا کہنے میں بھی کس طرح ہے نا کہ آپ کا رب. ویسے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہوتا جب واحد کے صیغے میں ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی رحمت بھی نظر آتی ہے اس سے. حضور کو جیسے تسلی دی جا رہی ہو. آپ مکے کا جو جس مخالف ماحول میں آپ کوشش کر رہے تھے اپنی قوم کو ہدایت دینے کی، آپ کے لیے بڑی تسلی اس میں کہ آپ کے ساتھ ہے، آپ کا رب ہے عزیز اور العزیز اور الرحیم ہے. ان کو پکڑنے پہ پوری قدرت رکھتا ہے، ہدایت دینے پہ بھی قدرت رکھتا ہے، الرحیم بھی ہے، اپنی رحمت کی بنا پہ ان کو مہلت دے رہا ہے. کھلی نشانی، کھلا معجزہ سامنے نہیں آتا کہ اس کے پیچھے انہیں ہلاک کر دیا جائے. تم پر بھی اللہ کی رحمتیں ہیں، وہ سارا احساس دلایا جا رہا ہے. اور یہی تسلی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے ہر مومن بندے کے لیے بھی ہے. یہ آیت جب میں پڑھوں، آپ پڑھے، جو بھی پڑھ رہا ہو، تو گویا اللہ تعالیٰ ہم سے فرما رہے ہوں رب کا، تیرا رب العزیز الرحیم ہے. کہ جس حال میں بھی ہم ہوں، دنیا میں مگن ہوں یا خدا نخواستہ حالات سے پریشان ہوں، شریر انسانوں کے شر سے خوف زدہ ہوں، دنیا کی غفلت طاری ہو رہی ہو، یا آخرت کے لیے فکر مند ہو، یہ آیت تاکید پر تاکید کے ساتھ، بہت ہی emphasis کے ساتھ یاد دلاتی ہے کہ ہوش میں آؤ، اپنے رب پر توکل کرو. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، بے شک تیرا رب ہے بہت ہی العزیز ہے، غالب ہے، قدرت رکھنے والا ہے، اور اس کے ساتھ الرحیم، رحم کرنے والا ہی نہیں، کرتے ہی رہنے والا، ہمیشہ کرنے والا. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں اس کی رحمتیں پانے والوں میں شامل فرمائے، دنیا اور آخرت کی عافیت عطا فرما دے. آمین یا رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.